السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اچھوں کے پاس بیٹھنا، بروں سے بچنا۔ مثل مشہور ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیکوں کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے اور برے ہم نشین یعنی ساتھی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال جیسے مشک کا اٹھانے والا اور بھٹی پھونکنے والا۔ جو مشک لیے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گا، مشک جو تمام خوشبوؤں میں بہتر اور قیمتی خوشبو ہے، تو جو مشک لیے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا تجھے خوشبو پہنچے گی، اور بھٹی پھونکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری بو پہنچے گی۔ مطلب یہ کہ اچھے کی صحبت میں رہو گے تو اچھائی سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، اور برے کی صحبت اختیار کرو گے تو اس کی برائی سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصاحبت نہ کرو یعنی دوستی اختیار نہ کرو مگر مومن کی، یعنی صرف مومن کامل کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ بد عقیدوں سے، کافروں مشرکوں سے دوستی کرنا اپنے ایمان اور عقیدے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو مضبوط ہے، ہم کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، ہم تو اس کو اپنے راہ پر لانے کے لیے دوستی کرتے ہیں، اگر وہ آدمی ابھی پوری طرح سے بدعقیدہ نہیں بنا، اللہ کی ہدایت اگر اس کے مقدر میں ہے اور کچھ نصیحت سے یا علماء کرام کی سنگت و صحبت سے وہ اگر سنی صحیح العقیدہ بن سکتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی اس نیت سے کرنا تاکہ میں اسے راہ راست پر لاؤں، یہ جائز ہے۔ لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی کسی طرح بدعقیدگی سے باز آنے والا نہیں ہے، یا وہ پکا بدعقیدہ وہابی، گستاخ رسول، دیوبندی، رافضی، شیعہ بن چکا ہے، تو ہرگز ان کی سنگت و صحبت اختیار کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجالسوہم لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، یعنی ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو، اور وہ بیمار پڑ جائیں تو پوچھنے مت جاؤ، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے کہ برے آدمی کی سنگت و صحبت بدعقیدے کی سنگت اور صحبت اس کو بھی ویسے ہی بنا دے گی، تو ایک نہ ایک دن معاذ اللہ وہ خود بھی گستاخ خدا و گستاخ رسول وہ گستاخ اولیاء بن جائے گا۔ اس لیے ایسے گستاخان رسول اور گستاخان اولیاء اللہ سے دور رہنے میں بھلائی اور بہتری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو، یعنی حکیموں سے۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر یعنی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہیں ملتا جلتا اور ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، یعنی خود بھی وہ ذکر میں شامل ہو جائے، وہ بھی خدا کو یاد کرنے لگے، اور جب تو بھول جائے تو وہ یاد دلائے۔ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو،
اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مطلب اس حدیث کا مستفاد بھی یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے، ایسے کے ساتھ نہ رہو جو تمہاری فضیلت کا قائل نہ ہو جیسے تم اس کی فضیلت کے قائل ہو، یعنی جو تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو اس کے ساتھ نہ رہو، یا یہ کہ وہ اپنا حق تمہارے ذمے جانتا ہو اور تمہارے حق کا قائل نہ ہو اور تمہارے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو ایسے کے ساتھ مت رہا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، یعنی فائدہ مند نہ ہو، ایسی چیز میں نہ پڑو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو مگر جب کہ وہ امین ہو، یعنی امانت دار، کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور امانت دار امین وہی ہے جو اللہ سے ڈرے، اور فاجر کے ساتھ نہ رہو، یعنی جو بہت بڑا گنہگار ہے، کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور سکھائے گا، شرابی ہے تو شراب پینا سکھائے گا، سودی ہے، سود خوار ہے تو سود کھانا سکھائے گا، یا اور کوئی حرام کام کرنے والا ہے اس میں تم کو وہ شریک کرے گا، اور اس کے سامنے یعنی فاجر کے سامنے بھید کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان سے مشورہ لوگے تو یقیناً وہ تمہاری بھلائی کے پیش نظر ہی مشورہ دے گا اور اپنا اس میں کچھ فائدہ نہیں رکھے گا، یا وہ تمہیں گمراہ کرنے کا مشورہ نہیں دے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو یقیناً وہ تمہیں اللہ کو ڈرتے ہوئے وہ تمہیں اچھا ہی مشورہ دے گا، اس لیے اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، فاجر سے بھائی بندی نہ کر، یعنی دوستی یاری نہ کر کہ وہ اپنے فعل یعنی اپنے کام کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے۔ فرمایا اس کی فاجر کی صحبت اختیار نہ کرو، وہ کیا کرے گا؟ برائی کو بھی تمہارے سامنے اچھائی بنا کر پیش کرے گا، ارے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، لو ایک چسکا مار لو، ایک شراب گھونٹ کی پی لو، ہاں ایک گھونٹ شراب کی پی لو، ایک جوا کا سٹا کھیل لو، کچھ نہیں ایسے ہی ٹائم پاس ہے، ارے کچھ نہیں ہے بیٹھو تو صحیح، ارے بات سنو تو صحیح، ایسا کچھ نہیں یار دنیا کر رہی ہے اس میں کیا ہے، اللہ معاف کرنے والا بیٹھ جا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ تو پہلے تو منع کرے گا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں کرنے والا یہ سب، بولا ارے کیسا یار ہے تو، کیسا دوست ہے تو، دوست کی اتنی سی بات نہیں سمجھے گا، نہیں مانے گا، چلنا یار آج ایک دن کر لیتے ہیں، ہاں کل مت کرنا، پھر کل ہو کر کے پھر وہی شیطان اسے اکسائے گا، وہ اس کو اکسائے گا، اس طرح سے وہ بھی اس کی طرح ہی ہو جائے گا۔ اور احمق سے بھائی چارہ نہ کر، یعنی بیوقوف سے، کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ تجھے نفع پہنچائے لیکن پہنچا دے گا نقصان۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے اگر سمجھنے والا سمجھے۔ موت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ختم کرنے آئی ہے، موت کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال، موت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت زندگی سے بہتر ہے مومن کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے سے آزاد کر دیا گیا، تو اب جب تک پنجرے میں پرندہ تھا تو اس کا پھڑپھڑانا، اس کا اڑنا اسی کے اندر، اسی دائرے میں تھا، لیکن جو ہی پنجرے کا گیٹ کھلا اب وہ پھر اس کی اڑان دیکھیے۔ تو روح مومن کی مثال ایسے ہی ہے، جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس کی روح آزاد کر دی جاتی ہے، اب اس روح کے لیے کوئی قرب، کوئی بعد یعنی نزدیکی اور
دوری کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ عام مومن کے لیے ہے، یعنی جب چاہے جہاں چاہے وہ روح آ جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی قریبی کوئی نزدیکی والا معاملہ نہیں. جب عام مومن کی روح کا یہ عالم ہے، جب جو خاص مومن ہے اللہ کے ولی ہیں، پھر ان میں بھی جو خاص ہیں اغواث، اقطاب، ابدال، پھر اس کے بعد جو ان سے زیادہ خاص ہیں یعنی تابعین، پھر صحابہ کرام، پھر ان سے جو خاص ہیں انبیاء کرام، پھر ان سے جو اخص الخواص یعنی سید الانبیاء والمرسلین، تاجدار عرب و عجم، شفیع معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی روح مبارک کا بعد وصال کمال کا عالم کیا ہوگا. اس لیے علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. اور فرماتے ہیں مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت یعنی اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ یا اس کے ساتھ دوستی یاری تجھے نفع نہ دے گی، تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا. اس لیے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فاجر اور فاسق آدمی اور احمق آدمی کی سنگت سے اور کذاب کی سنگت و صحبت سے بچنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری سنگت و صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے فضل و توفیق سے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے ان باتوں پر احکام شریعہ پر عمل کی توفیق دے، دنیا و آخرت میں ہماری عیب پوشی پردہ پوشی فرما، سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ اور اسی پر موت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.